کہیں اور یہ کہیں تم کبھی ایسے نالائق باپ مت بننا جیسے تمہارے ابا ہیں، یہ کہنا بچوں سے نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ جی بچوں کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ امی اور ابا میں لڑائی ہوئی ہے، ان کا منا سا دل ہو جاتا ہے، سخت پریشان ہو جاتے ہیں وہ بچے. اگر آپ کی لڑائی کی آوازیں، کمرہ آپ نے بند کر کے لڑائی کر رہے ہیں لیکن باہر تو آوازیں آتی ہیں، ہمارے اتنے ساؤنڈ پروف کمرے نہیں ہیں، تو ان کا دل سخت پریشان ہوتا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ ماہرین نے بتایا ہے کہ آگے چل کر بچوں کو بہت ساری ذہنی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن کے ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں. اور ایک بات بتاؤں، ایک سچ سناؤں، سچ آپ کو برا لگے گا، کڑوا ہے. زیادہ تر لڑائیاں مائیں کرتی ہیں. کیسی پتہ چلا؟ میری بات کی کیا آتھینٹسٹی ہے کہ میری بات بالکل صحیح ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عورتوں کی بڑی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں. میری بات کی آتھینٹسٹی یہ ہے. وہ تو زیادہ صبر کرتے ہیں، مرد زیادہ برداشت کرتے ہیں، لیکن ایموشنل ہوتی ہیں عورتیں. اور ایک بار کو وہ صبر کر لے گا پھر نکال کے لائیں گی. آپ سے یہ نہیں ہوا، دیکھیے فیل ہو گیا وہ میتھمیٹکس میں، آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کی وجہ سے اس کی نوکری نہیں لگی، آپ کی وجہ سے وہ انگلش میں کمزور ہے. چلیے وہ جو بھی وجہ ہے کہ وہ فیل ہو گیا، اس کو پھر سوچنا ہے بیٹھ کر اپنی غلطیوں کو میں سدھار سکتی ہوں نا، ان کو میں نہیں سدھار سکتی. اور پھر اللہ سے دعا کر سکتی ہوں، اللہ پاک آپ میرے بچوں کو سدھار دیجیے، آپ دے دیجیے ان کو وہ ذہن دے دیجیے، آپ ان کی تربیت کر دیجیے، مجھ سے جو کمی ہو گئی ہے اس کو آپ پورا کروا دیجیے. خیر آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ ہے ٹوٹے ہوئے رشتے. بچوں سے جو ہمارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں نا بچوں سے، اکثر تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ جو پہلی اولاد ہوتی ہے نا اس سے رشتہ خراب ہو جاتا ہے، ماں کا عام طور پر. کیا ہوتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ اتنے ارمان میں ہم اس بچے کو پالتے ہیں، اس کا رونا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا ہر کام کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن بڑے ہوتے ہوتے اکثر رشتہ ہم خراب کر بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ ہے ہم اس کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کبھی کوئی غلطی نہ کرے، اس کی غلطی میری غلطی ہوگی. تو وہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ آج 35 سال کی عمر میں ہیں، 40 سال کی عمر میں ہیں، جتنی پرفیکٹ آپ ہیں آج، تو وہ ابھی سے کیسے ہو جائے گی؟ وہ 12 سال کی، 13 سال کی. بھی ہم نے پڑھا نا، وہ سب سے خطرناک عمر ہوتی ہے، کل پڑھا تھا نا، 7 سے 14 سال کی عمر سب سے زیادہ خطرناک. بالکل نازک شیشے کا ایک برتن ہوتا ہے، اس کو سنبھال کے آگے بڑھانا ہوتا ہے، سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے اور سنبھال کے اٹھانا ہوتا ہے. اس میں اس عمر کے آنے سے پہلے بچوں سے بات کریے. اب میں لڑکیوں کے سیناریو میں بات کروں گی کیونکہ ہم نے لڑکیوں سے باتیں کری تھی اور اس وقت آپ بھی ہوتی کاش. تو اس وقت ایک کشش دوسری جنس میں، مخالف جنس میں، لڑکیوں کے لیے لڑکوں میں اور لڑکوں کے لیے لڑکیوں میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے 7 سے 14 سال کی عمر میں. اس وقت بچیوں کو پہلے سے بتانا ہے، بیٹا دیکھو اب ایسا وقت آنے والا. میں بھی تمہاری برابر تھی، کبھی میں بھی تو اب بڑی ہوئی ہوں نا، پہلے میں بھی 7 سال کی تھی، پہلے میں بھی 8 سال کی تھی. تو اس وقت پھر مجھے تمہاری ایج میں آ کے ایسا لگتا تھا، کوئی لڑکا مجھ سے کہے کہ تم مجھے اچھی لگ رہی ہو، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، تم جو ہے اگر وہ 14 سال یا 15 سال کو ہو گئی ہے تو وہ کہے گا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو بیٹا وہ لڑکا نا وہ دوست نہیں ہوگا، وہ دشمن ہے تمہارا اور میرا اور تمہارے ابا کا، تمہارے دادا اور دادی کا اور نانا اور نانی کا، ماموں کا، چچاؤں کا. وہ سب کی عزت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تم سے ایسے کہہ رہا ہے. اس کی بات پہ یقین مت کرنا. اور اگر کوئی لڑکا ایسا کہے تم سے تو تم پلیز مجھے ضرور بتانا، ہے نا. اس کو یوں کر کے پیار کر لیجیے، میری لاڈو بتائے گی نا مجھے، ہاں میری شہزادی. اس لیے کہ کئی بچیاں جو ہے نا وہ ان لڑکوں کے دھوکے میں آ چکی ہیں اور انہوں نے ان سے دوستی کر لی ہے اور پھر ان کے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑ گئی ہیں. تو اس لیے آپ بہت پیارے ہیں نا، آپ جو ہیں اس کو کوئی جواب نہ دیں جب وہ آپ سے کہے اور آپ مجھے بتائیں یہ بات، ٹھیک ہے.
تو اس سے بار بار پوچھیے، اور جتنا آپ اسے دوستانہ تعلق رکھیں گی اتنے ہی وہ آپ کو اپنی زندگی بات بتائے گی، اور جتنا آپ اسے یہ کہ نہیں اگر میں نے دوستانہ باتیں کری تو یہ تو میرے سر پہ بیٹھ جائے گی، کیوں بیٹھ جائے گی سر پہ؟ وہ آپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، وہ اتنی زیادہ محبت کرتی ہے آپ سے، آپ اسے اگر محبت کرتے رہیں گے اور رعب جمانے کی کوشش نہیں کریں گے بے وجہ کا، تو وہ آپ کو اپنا دوست سمجھے گی اور اپنا ہر راز آپ کے ساتھ شیئر کرے گی اور شیطان سے حفاظت میں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جن کا رشتہ خراب ہو گیا، جن ماؤں کا سختی کی وجہ سے، دیکھیں سختی سے کام نہیں ہوگا، اس ایج میں خاص طور سے 7 سال سے 14 سال کا جو بریکٹ ہے اس میں سختی بالکل کام نہیں کرے گی۔ محبت سے کس کی مثال ہے ہمارے سامنے؟ کون ہے رول ماڈل محبت سے سکھانے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اور اخلاق کے بلند عہدے پر فائز ہو کر دین سکھا دیا، بڈھے طوطوں کو پڑھا دیا اور ان کی زندگیوں کو ایسے بدل دیا کہ تاریخ میں لوگ حیران ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پوری کتابیں لکھ دی ہیں۔ اس کے علاوہ اتنا دل جلتا ہے جب وہ ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑے رہنا چاہتی ہے اور چپکے سے لپسٹک لگا دیتی ہے، اور جب امی پوچھتی ہے کہ لپسٹک لگائی، نہیں نا لپ بام لگایا، میرے ہونٹ اتنے پھٹ رہے تھے، آپ کو تو ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ لپسٹک لگائی۔ تو اس کا ساتھ دیجیے، وہ سجنا چاہ رہی ہے، سنورنا چاہ رہی ہے، اس کی عمر کا یہ تقاضا ہے۔ اسے کہیے آج چھٹی ہے، آج تم 1 گھنٹے کے لیے میک اپ کر لینا، ٹھیک ہے، اس کمرے میں رہنا، باہر نہیں نکلنا، بھائیوں کو بھی مت دکھانا، ٹھیک ہے، تم کرو میک اپ، چاہو تو اپنی کسی سہیلی کو بلا لو، لیٹ ہر، اس کو تھوڑی سی آزادی دیجیے، ہنٹر مت رکھیے ہر وقت۔ آپ بھی کرتی تھی اس عمر میں جب ایسا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی پہلے بچے تھے اور ہم بھی ایسی حرکتیں کر چکے ہیں اور ہم بھی ڈانٹ کھا چکے ہیں، ہم کو ڈانٹا گیا، ہم اس کو نہیں ڈانٹیں گے، اس سے کہیں چلو آج تمہارے لیے آزادی، اپنی سہیلیوں کو بلا لو، آج میں بریانی پکاؤں گی اور کباب بناؤں گی اور ان کی پارٹی کرو اور خوب میک اپ کر لینا، لیکن اس کمرے سے باہر نہیں۔ ساتھ ساتھ بتا دی جائے، کیونکہ زینت تو صرف شوہر کے لیے ہے نا، زینت صرف شوہر کے لیے اختیار کرنے کا حکم ہے، اس لیے بیٹا میری لاڈو تم نا یہ نہیں کرنا، کسی باہر نہیں آنا، میں نہیں کراؤں گی بریانی۔ آپ اس کو پریکٹیکلی حیا سکھا رہی ہیں نا، اس کو حیا سکھا رہی ہیں، اس کو بتا رہی ہیں کہ سجنا سنورنا تو شوہر کے لیے، آپ اس کے دماغ میں کہ زینت تو صرف شوہر کے لیے ہے، کوئی بات نہیں، اور کسی عورتوں کی محفل میں بھی تم ایسے، جیسے تمہاری پارٹی ہے آج دوستوں کی، یہاں پر بھی تم سجاوٹ اختیار کر سکتی ہو، اس کو وہ والے کپڑے دیجیے جو آپ کبھی نہیں دیتے اس کو پہننے کے لیے، نہیں فلاں کی شادی میں پہننا ہے، تو ہر وقت وہی لہنگا چاہیے ہوتا ہے، خبردار، اسے کہیے آج پہن لو وہ لہنگا، پارٹی کرو اپنی سہیلیوں کی، خوب بنائیے پکائیے کھلائیے، لیکن ہمارا رویہ ایسا نہیں ہوتا نا، ہمارا رویہ ہوتا ہے میں اپنی سہیلیوں کو کھلاؤں، اپنی بہنوں کو کھلاؤں اور ایسی مست ہو کے باتیں کروں ان کے ساتھ، بچے تو مجھے ذرا بھی ڈسٹرب ہی نہ کریں۔ آج میرے میکے والے کبھی کبھی آتے ہیں، بہت سی روز آ کے بیٹھ جائیں گے، کہاں سے آیا میرا بھائی اتنی دور سے۔ اب دیکھو نئے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مہمان آتا ہے بچے زیادہ شرارت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، آپ ان کو بالکل نہیں دیکھ رہے ہوتے اس وقت، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو آج بھی اتنا ہی دیکھیں جتنا روز دیکھتے تھے، تو وہ نمکین میں آ کے مٹھی بھر لیں گے اور آپ کا دل جل کے خاک ہو جائے گا، دیکھو میں اس کو کتنا پیکٹ کے پیکٹ نمکین دے دوں، مگر دیکھو مہمانوں کے سامنے، اور جب پہلے تو ہم گھورتے ہیں ان کو وہاں پر کس کے، اب ہمارے گھورنے کو نظر انداز کرتے ہیں، آج امی کا نمکین خوب کھاؤ، اب مہمانوں کے سامنے تو کچھ کہیں گے نہیں۔ وہ بچے بیٹھے تھے، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں تھیں، اس میں ایک لڑکا تھا، میرے بھانجی بھانجا، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تمہاری امی جب مہمانوں کے سامنے اتنی شرارت کرتے ہو تو کیا مارتی ہیں؟ کہنے لگی مارتی نہیں ہیں، تکا نوچ کے یوں گھماتی ہیں ایسے، میری جان نکل جاتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، میں روتی ہوں، سب مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سب سچی باتیں بتا رہی ہوں آپ کو۔ چھوٹی سی بچی گھر سے باہر نکل کے کھڑی ہوئی دروازے کے پاس، میرا خیال ہے 4 سال کی تھی یا 5 سال کی، تو اس کے ابا کے ایک دوست گئے جو کہ میرے جیٹھ ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹے آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ تو وہ کہہ رہی ہے ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہمارے گھر والے ہی ہماری عزت نہیں کرتے تو اور کون کرے گا۔ مطلب ہم نے اس کو بالکل ایک بچکانہ بات لی ہے، لیکن آپ سوچئے نا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، وہ ناراض کس سے ہو؟
ہمیں یہ افسوس ہو رہا ہے کہ جب ہمارے گھر والے ہی ہماری عزت نہیں کرتے تو اور کون کرے گا. بچوں کی عزت کرنا ہے ہم کو. جن سے ہمارا رشتہ خراب ہو گیا جن بچوں سے زیادہ نصیحتیں کرنے کی وجہ سے, زیادہ ڈنڈا رکھنے کی وجہ سے. یاد رہے کہ کوڑا لٹکا رہنا چاہیے گھر میں. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. باپ کا کوڑا لٹکا رہنا چاہیے. کوڑے کا مطلب یہ ہے کہ ہنٹر, کوئی ایسی چیز جو تکلیف دے بدن کو. لیکن یہ نہیں ہے حدیث کہ پھر مارنا بچے کو, اس لیے کہ میری اور آپ کی کتنی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کرتے, کتنے گناہوں کو نظر انداز کر کے روز کھانا دیتے, روز سانس چلتا ہے میرا اور آپ کا, روز گناہ کرتے ہیں, روز معافیاں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, پھر وہی گناہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے سزا کو مؤخر کر رکھا ہے, ڈیلے کر رکھا ہے, آگے بڑھا رکھا ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ بچے میرے ایسے ہو جائیں کہ پوری سسرال میں, پورے میکے میں کسی کے بچے ایسے نہ ہوں دنیا میری تعریف کرے. ہمیں دنیا کی تعریف نہیں چاہیے, یہ خیال دل سے نکال دیجیے کہ دنیا تعریف کرے گی تو بڑی خوشی کی بات ہے. خیال دل میں یہ بس آنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اور یہ جو بچے اس نے مجھے دیے ہیں ان کی ایسی تربیت کرنے کی میں کوشش کروں اللہ کی مدد سے, قرآن کے ذریعے سے, سنتوں کے طریقے سے, کہ یہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میں نے ایمان کی حالت میں چھوڑ کر جاؤں. استاذہ نے کہا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے جائیں گے, ہمارے بعد کون ان کو دین سکھائے گا. یہ کوششیں کر لی ہے. تو جن بچوں سے رشتہ خراب ہو گیا ہے ان سے واپس رشتہ جوڑنا ہے, کیونکہ ماں سے رشتہ خراب ہونے کا مطلب ہے دوستوں سے دوستیاں بڑھنا اور وہاں رشتے مضبوط ہونا, اور وہ دوست اس کی عمر کے, وہ کون سے اچھے مشورے دینے والے ہیں, اور جو ہے ان سے رشتہ ایسے صحیح ہوگا کہ ان کو بار بار پیار کریں, ان کو تحفہ دیں, ان کی عزت کریں, ان سے باتیں کیا کریں, اپنے بچپن کی, ان کے بچپن کی باتیں سنیں. وہ آپ ہی کے سامنے گزرا ہے سارا بچپن. اچھا سناؤ وہ والا قصہ, جب عید کے دن تم نے والی فراک پہنی تھی پنک والی, تو تمہاری سہیلیاں کیا کہہ رہی تھی, لیکن ہم ٹائم نہیں لگانا چاہتے بچوں کے اوپر, وہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. مرنے کے بعد بھی مغفرت کی دعا کریں گے, اور اگر ہم نے پلیز میرا ویڈیو مت بنائے, بس ہم لوگ پردہ کرتے ہیں. جزاک اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے, جب حضرت امام حسین ان کے گود میں آتے تھے تو نماز لمبی کر دیتے. وہ بتا رہی, بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے. سنت بھی تو ہے, ایک سنت کا بھی تو ثواب ملے, فرض بھی ہے. کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے ہمارے بچوں کو بھی ہم نہیں سنوار سکتے ہیں, ہے نا. کیسے سنوار سکتے ہیں ہم, آپ ہی بتائیے کیسے سنواریں گے اپنے آپ کو. جی ایوری بڈی انٹرسٹڈ بتا دیجیے پلیز, کیسے سنوار سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو. قرآن سے جڑ کر, وہ بتا رہی ہے سبحان اللہ, یہی جواب ہے اس کا. قرآن سے جڑ کر ہم اپنے آپ کو سنواریں گے تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ تعالی ہم کو مدد ملے گی سنوارنے میں, وہ آزمائش بھی بن سکتے ہیں. جن بچوں سے رشتہ خراب ہو گیا ہے زیادہ سختی کی وجہ سے, میں نے اپنا رشتہ بگاڑ لیا ہے جن بچوں سے, ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, زیادہ باتیں کرنی ہے, زیادہ محبت کرنی ہے, ان کو تحفے دینے ہیں, ان کو سرپرائز گفٹ دیجیے. ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یوں لگائیے کلیجے سے, کہیے میرا بچہ نمازی بنے گا, متقیوں کا امام بنے گا انشاءاللہ تعالی, میرا شہزادہ یہاں پر امامت کیا کرے گا جا کے مسجد میں, حافظ بنے گا اور دین کا داعی بنے گا. ایسی چھوٹی سی بیٹی کو
یوں لگائیے کبھی جیسے میری شہزاد، ہم کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، جہاز میں بیٹھے گا، اچھی بات ہے، وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہنا، لیکن یہ کہ اس کو پہلے ہی بتائیے کہ اس کو اللہ کی راہ میں کیسے تیار ہونا ہے. کان میں ڈالتے رہیے ان کے حرام چیزیں، جادو حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، اور چوری جو ہے وہ اس کی سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور غیبت اور چغلی اور جھوٹ ان چیزوں سے دور رہنا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ کو لگ رہا ہے وہ چھوٹا سا ہے، وہ سب سنتا ہے، وہ سب سنتا ہے اور وہ عمل بھی کرے گا. اور جو ہے اپنے آپ کو ڈپریشن میں کبھی نہ آنے دیں. بہت ہزاروں روپے کی فیس دے کر لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا علاج کروا رہی ہیں عورتیں، اور اینگزائٹی کی شکایت ہے ہر دوسرے آدمی کو. وہ اسی لیے ہے کہ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور سنت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی زندگی جانی نہیں ہے ہم نے. اگر جان لیتے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تو لگتا ہم تو بہت آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب جان لیں گے، اب ارادہ کر لیا ہے آپ سب لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے. اپنے آپ کو سیلف پٹی میں مت جینے دیجیے، ہائے میں بیچاری، میرے بچے تو ضرور جیل کے بچے آگے نکل جائیں گے پڑھائی میں، اور نندوں کے بھی میرے بچے پیچھے رہ جائیں گے. کیوں سوچ رہے ہیں آپ ایسا؟ آپ کی سوچ کا امپیکٹ بچوں پہ آئے گا. اگر آپ نے یہ سوچا میرے بچے پیچھے رہ جائیں گے، وہ رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کا رویہ، آپ کا طریقہ پھر ویسا ہی ہوگا جو پیچھے رہ جانے والوں کی ماؤں کا ہوتا ہے. ہم نے کل 2 ماؤں کا واقعہ سنا نا، کتنا خوبصورت تھا. وہ باوضو رہتی تھی، وہ بچوں کو دودھ پلانے کے بعد دعائیں مانگتی تھی. اب ہمارے میرے بچے نہیں ہیں اس ایج میں، یا اور بھی کئی لوگوں کے بچے اس ایج میں نہیں ہیں کہ ہم باوضو ہوتے ان کو دودھ پلانے کے بعد، یہ سمجھ نہیں تھی، علم نہیں تھا، تو دعاؤں کا تو راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے. لیکن جب میں سیلف پیٹی میں جیتی ہوں کہ میرے حالات ایسے ہیں، میری صحت خراب رہتی ہے، میرے حالات غریبی کے ہیں. غریبی کے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لیکن کتنا بڑا کام کیا ہے دنیا میں. غریبی کے حالات میں آپ کی بیویوں کے، جب آپ ان کے گھر میں ہوتے تھے، پوچھتے تھے کچھ کھانے کے لیے ہے تو وہ کہتی تھی کچھ نہیں ہے، تو آپ کہتے تھے ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، یا ٹھنڈا پانی اور کھجور کھا لیتے تھے. پھر بھی اتنا بڑا کام کیا، تو میں اور آپ اپنے بچوں کو اس قابل کیوں نہیں بنا سکتے ہیں. دیکھیے یہ بہت ہی لمبا واس ٹاپک ہے، اور بس کی اذان بھی ہو گئی ہے اور مجھے جلدی کرنا ہے. بچوں کے دوستوں کے بارے میں آپ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے بچوں کو اچھے دوست دیجیے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا، حضرت حاجہ علیہ السلام کو اور ان کو اسماعیل علیہ السلام کو تو دعا کی، ان کو ایسے دوست دیجیے گا جن سے محبت کریں. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے دوستوں پر چیک بھی رکھنا ہے، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، یا اللہ انہیں بھی نیک بنا دیجیے. اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے، ایسا لگ رہا ہے ایک ہفتہ بھی ہوتا تو کم ہوتا، بٹ لاسٹ ڈے ہے اور آپ لوگ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. جی اگر چاہیں تو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. بات کر لیں گے. ہاں بات کر لیجیے. 5 منٹ بعد بس مجھے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی آپ سے، ذرا کان لگا کے سنیے میری بات. میں اور آپ جو یہ پہنے ہوئے ہیں برقع اوپر سے، اس کے اندر جو لباس ہے آپ کا اور میرا، وہ اسلامک ہے، اللہ کی پسند کا ہے. ہاں تو چاہیے کتنے لوگ ہیں اسلامک، اللہ کی پسند کا لباس. سبحان اللہ ہے اسلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا محفل ہے. 5.5 انچ کا گلا اسلامک ہے، کیونکہ جب میں جھکتی ہوں تو سارا سینہ میرا نظر آتا ہے اندر سے، اور وہ بچے میرے ہی اپنے بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے بدن کو. میرے اپنے بچے کیوں دیکھیں؟ وہ قمیض جو بالکل ٹائٹ ہے، اس سے ایسا برقع بھی ہے بعض لوگوں کا. دیکھیے لباس جو ہے نا، حیا والا لباس میں اگر اختیار کروں گی، کل میری بچی اسی لباس کو پسند کرے گی، وہی پہنے گی. اور آج میں اس کو فلم ایکٹریسز جیسا لباس پہناتی ہوں. یہ یہاں پر ایک باریک سی پٹی ہے بس خالی، اور یہاں پہ وہ چنٹ بھری ہوئی ہے اس کے سینے کے پاس، اور پھر وہ وہی پہننا پسند کرتی ہے. یہ بہت لمبی وقت میں باتیں کرنے کی ضرورت ہے،
لیکن جب آپ قرآن کی کلاس انشاءاللہ تعالیٰ جوائن کر لیں گے نا تو سمجھ میں آ جائے گا لباس کیسا ہونا چاہیے اور کیسے میں اپنے بچوں کو پریکٹیکلی دین سکھا سکتی ہوں. لباس کو وہ لباس جس میں سے جسم کی شیپ اور کلر نظر نہ آ رہا ہو اور وہ سطر کو ڈھانکے ہوئے ہو وہ ساتر ہوتا ہے. تو مجھے اپنے لباس کو دیکھنا جب میری بیٹی مجھ سے 10 قدم آگے رہے گی فیشن میں ہمیشہ. میں بھی آگے تھی نا اپنی امی سے تو میری بیٹی بھی مجھ سے آگے رہے گی. تو آج اس کو یہ بتانا ہے وہ کہتی ہے کہ میں ہماری کلاس کی جو لڑکی اسٹاف میں کہتی سب اس کو میرا پڑھاتے ہیں تو آج اس کو یہ بتانا ہے یہ ہے تمہارا دوپٹہ بال ڈھکنے کے لیے کیونکہ تمہارے رب کو یہ پسند ہے. جس نے آنکھیں دی ہیں جس نے سانس لینے کے لیے ناک دی جس نے سننے کے لیے کان دیے ہیں جس نے جو ٹیسٹ دیا ہے زبان پہ جو کھانے کو دے رہا ہے جس نے ابا امی دیے نعمتوں کی بوچھار کر دیجیے گن دیجیے اس کے ساتھ ہزاروں نعمتیں. اس کو ایسا لباس پسند ہے کہ یہاں تک تمہارے بال ڈھکے رہیں جب تم گھر سے باہر جاؤ یا کوئی نامحرموں کی لسٹ بچوں کی ٹپس پر ہونی چاہیے. یہ نامحرم ہے یہ محرم ہے ان کے سامنے ہم ایسا لباس نہیں پہن سکتے میک اپ نہیں لگا سکتے سجاوٹ اختیار نہیں کر سکتے. ہم کو لگتا ہے ابھی تو فلم ایکٹریسز جیسے میں لباس پہنا ہوں اس کو بڑی ہونے کے بعد ابھی تو چھوٹی مائیں کہتی ہیں تو چھوٹی ہے کوئی بات نہیں جب وہ بڑی ہو جاتی ہے پھر کہتی ہے میں نہیں پہنوں گی لباس. ساری لڑکیاں تو ویسے پہنتی ہیں آپ نے مجھے ویسا پہنا رہی ہے. شروع سے اس کو ساتر لباس پہنانا ہے اس کو اللہ کی رضا کا لباس پہنانا ہے اور یہ کہیے تم سب سے زیادہ خوبصورت لگو گی پوری محفل میں سب سے اچھی تم لگو گی جب ایسے پہن کے جاؤ گی. وہ کہے گی نہیں مجھے ایسا میں اور بنا آؤٹ لگوں گی میں نہیں پہنوں گی ایسا میں سر نہیں ڈھکوں گی. آپ اس کو بہت پیار کریے اور آپ اس سے کہیے تم بہت اسپیشل ہو تم بہت خاص ہو اللہ کی بالکل سلیکٹڈ بندی ہو اس لیے تم کو وہ لباس پہننا ہے. اس کو خوبصورت سے لباس بالکل اسمارٹ لباس دیجیے لیکن وہ ساتر ہو. لیکن اگر آپ نے غیر ساتر پہنا آپ اپنے دیوروں سے مذاق کرتی ہیں نندوئیوں سے مذاق کرتی ہیں جیٹوں سے مذاق کرتی ہیں پھر یہ چاہیں کہ بچیاں نامحرموں سے دور رہیں نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور موت ہے اس سے ایسے بچوں جیسے موت